السلام علیکم۔ اسلام میں نکاح چونکہ حرام کو حلال کرتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اس کی شرائط اور ارکان کو ذکر کیا جائے۔ بسا اوقات ان ارکان و شرائط کا لحاظ نہ کرنے کی وجہ سے نکاح منعقد ہی نہیں ہو پاتا، جس کی وجہ سے ظاہراً میاں بیوی ساری زندگی بدکاری کرتے رہتے ہیں اور ان کو اس مسئلے کا علم بھی نہیں ہوتا۔ نکاح کے لیے لازم ہے کہ طرفین یعنی مرد اور عورت نکاح کرنے پر راضی ہوں اور دونوں ایک ہی محفل میں ایجاب و قبول کریں، یعنی ایجاب کا مطلب پیغام دینا اور پیشکش کرنا ہے، خواہ لڑکے کی طرف سے ہو یا لڑکی کی طرف سے، اور دوسرے کی طرف سے منظور کر لینے کو قبول کہا جاتا ہے۔ نکاح کے صحیح ہونے کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ کم از کم 2 مردوں یا 1 مرد اور 2 عورتوں کی موجودگی میں کیا جائے، اور یہ گواہ مرد و عورت یا ان کے مقرر کردہ وکیل کے الفاظ بھی سنیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی نکاح کی گواہ صرف عورتیں ہیں، چاہے وہ 20 کیوں نہ ہو، پھر بھی نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ 1 مرد کا ہونا ضروری ہے، پھر گواہوں کا مسلمان اور عاقل بالغ ہونا ضروری ہے۔ اور آج کے اس پرفتن دور میں جب لڑکا لڑکی اپنی پسند کی شادی کرتے ہیں، جہاں والدین اس رشتے سے قطعی راضی نہیں ہوتے ہیں، چاہے لڑکی کے اندر حسب نسب، مالی حالت یا دینداری مفقود ہوں، پھر بھی پسند کی شادی کرنے کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں اور رشتہ دار اور اہل خانہ سے چھپ کر کورٹ تک پہنچ جاتے ہیں، چاہے ہمارا نکاح اسلامی قانون کے لحاظ سے درست ہو یا نہ ہو۔ تو اسی بات کو آج کی اس ویڈیو میں سمجھیں گے۔ میں ہوں محمد اسرافیل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فقط جانکاری۔ چینل پر نئے ہوں تو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ ایک غیر مسلم شادی شدہ لڑکی نے ایک مسلم لڑکے کے ساتھ اسلام قبول کرنے کے بعد آج سے تقریباً 8 ماہ قبل کورٹ میرج کر لیا۔ پھر لڑکی کے ماں باپ نے زور دے کر غیر مسلم کے پاس لڑکی کو بھیج دیا اور لڑکی وہاں پر تقریباً 1 ماہ تک رہی اور اس کی غیر مسلم لڑکے سے ملاقات نہیں ہوئی، اور لڑکی کسی طرح وہاں سے بھاگ کر دوبارہ مسلم لڑکے کے پاس آ گئی، اور اب دونوں تقریباً 1 ماہ سے ساتھ رہ رہے ہیں، اور لڑکی نے کلمے بھی یاد کر لیے ہیں، نمازیں بھی پڑھتی ہیں۔ تو کیا کورٹ میرج کی شادی معتبر ہے یا نہیں؟ اور کورٹ میرج کے بعد ہندو کے پاس جا کر آئی ہے تو اس کی وجہ سے اگر شادی ہوئی تھی تو باقی ہے یا شادی ختم ہو گئی، اور ساتھ رہنے کے لیے اب نکاح کرنا لازم ہے؟ نمبر 2، کورٹ سے نکاح کرنے کی کیا حیثیت ہے؟ نمبر 3، ہمارے ملک کی غیر مسلم عدالتوں کے ذریعے نکاح اور طلاق صحیح ہوتا ہے یا نہیں؟ اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ لڑکا لڑکی پیار و محبت کے بعد شرعی طریقے سے نکاح کرنے کے بجائے عدالت میں جا کر کورٹ میرج کر لیتے ہیں۔ اسی طرح میاں بیوی، کبھی میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہونے پر لڑکی لڑکے کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی اور لڑکا طلاق نہیں دیتا تو لڑکی عدالت میں جا کر لڑکے کے خلاف مقدمہ کرتی ہے اور طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، جس کی وجہ سے عدالت خود لڑکے کی طرف سے طلاق دے دیتی ہے۔ تو کیا اس طرح کورٹ میرج اور عدالت کی طلاق کا اعتبار ہوگا یا نہیں؟ شریعت مطہرہ کی روشنی میں جواب عنایت فرمائے، مہربانی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجواب وباللہ التوفیق۔ نمبر 1، اگر کورٹ میرج میں 2 مسلمان گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول ہو چکا ہے تب تو کورٹ میرج میں نکاح منعقد ہو گیا، لیکن اگر 2 مسلمان گواہوں کے سامنے کورٹ میرج میں ایجاب و قبول نہیں ہوا ہے تو نکاح نہیں ہوا، اور جب غیر مسلم کے پاس جا کر واپس آ گئی ہے تو دونوں کے درمیان میں باضابطہ شرعی نکاح ہو جانا لازم ہے، اور شرعی نکاح یہی ہے کہ مسلمان مردوں کی موجودگی یا 1 مسلمان مرد اور 2 عورتوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول ہو جائے، اس کے بعد ساتھ رہ سکتے ہیں، اس کے بغیر نہیں۔ حوالہ فتاوی تاتار خانیہ زکریا، جلد نمبر 5، صفحہ نمبر 232۔ سوال کا دوسرا جز تھا کہ کورٹ سے نکاح کرنے کی کیا حیثیت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کورٹ میں اگر حاکم مسلم ہے اور 2 مسلمان گواہ کے سامنے حاکم نے ایجاب و قبول کرا دیا ہے اور لڑکا لڑکی ہم کفو اور بالغ ہیں تو نکاح صحیح اور درست ہو جاتا ہے، اور اگر حاکم مسلم نہیں اور 2 مسلمان گواہ بھی نہیں ہیں تو کورٹ کا نکاح درست نہیں ہے۔
ہاں البتہ اگر کورٹ سے الگ دو مسلم گواہ کے سامنے ایجاب و قبول کے ساتھ نکاح کر لیا ہے، پھر قانون کے دائرے میں مضبوط کرنے کے لیے کورٹ میرج کر لیتے ہیں تو درست ہے، اس لیے کہ کورٹ میرج کے لیے حاکم مسلم ہونا شرط نہیں ہے اور اصل نکاح اسلامی شرائط کے مطابق کورٹ سے الگ ہو چکا ہے۔ ایضاح المسائل اضافہ شدہ صفحہ نمبر 163۔ نمبر 3، سوال کا تیسرا جزء تھا کہ کورٹ میرج اور عدالتی طلاق کا حکم کیا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ غیر مسلم عدالت کے ذریعے کورٹ میرج کر لینے سے شرعی طور پر نکاح صحیح نہیں ہوتا اور ایسی حالت میں میاں بیوی والا معاملہ کرنا حرام کاری ہوگی۔ البتہ اگر بوقت ایجاب و قبول دو مسلمان گواہ موجود ہوں تو نکاح صحیح ہو سکتا ہے۔ بحوالہ ایضاح المسائل صفحہ نمبر 163۔ اور غیر اسلامی حکومت کی جانب سے کسی مسلمان کو جج بنایا گیا ہے اور وہ شرعی حدود کی رعایت کرتے ہوئے طلاق کا فیصلہ دے دیتے تو شرعی طور پر اس کا فیصلہ صحیح اور معتبر ہوگا، اور اگر مسلم جج فیصلہ میں حدود شرعیہ کی رعایت نہیں رکھتا تو طلاق معتبر نہ ہوگی۔ نیز اگر غیر مسلم جج طلاق وغیرہ کے متعلق فیصلہ دیتا ہے تو شرعی طور پر اس کا فیصلہ صحیح اور معتبر نہ ہوگا اور اس کی وجہ سے بیوی کو طلاق واقع نہ ہوگی۔ بحوالہ ایضاح المسائل صفحہ نمبر 164، کفایت المفتی قدیم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 214، ماخوذ از فتاوی قاسمیہ جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 112 تا 115 از مفتی شبیر احمد قاسمی۔ ناظرین کرام، امید کرتے ہیں آپ مسئلہ سمجھ گئے ہوں گے۔ یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو لازمی کر لیں۔ پھر ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، جب تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔